الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ذی الحجہ کے جو دن چل رہے ہیں، 18 ذی الحجہ ابھی کل گزری ہے، اور اس کا تعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے، کل میں دیکھ رہا تھا بہت دوستوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، کوئی اسٹیٹس لگا رہا ہے، کسی نے فیس بک پر جو ہے وہ پوسٹ کی ہوئی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر ان کے جو ہے وہ نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے انہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ تھی، ایک بہت بڑا سانحہ کس لحاظ سے؟ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اگر پڑھا جائے تو بہت ظلم کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 40 دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہر چیز بند کر دی گئی، کھانا پینا ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو ان کی زندگی، ان کی شہادت جو ہے وہ ہمیں کچھ سبق دیتی ہے۔ ان کی شہادت ہمیں سبق دیتی ہے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ان سے پیار اور محبت کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، ہم ان سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ان کا سب سے بڑا عمل جو تھا، ان کی سب سے بڑی ان میں جو خوبی جو تھی، بہت سی ہزاروں خوبیوں کے بعد جو سب سے بڑی خوبی ان میں حیا بہت تھا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ ایسے صحابی تھے، ایسے پیارے تھے جن سے اللہ کے فرشتے بھی پیار کرتے، اللہ کے فرشتے بھی جن سے حیا کرتے تھے۔ ایسی شان سے اللہ نے نوازا تھا۔ سب سے زیادہ مال، جب حالات تنگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سب سے زیادہ مال دینے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے، پریشانی کے موقع پر حضور کے ساتھ کھڑے ہونے والے، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کوئی ان کے بارے میں بات کرے تو ہم بات نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ ان کی شان، ان کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہی دے، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، بار بار فرمائیں، عثمان تیرے لیے اللہ نے جنت میں تیرے لیے جنت کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دی، تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم ان کے بارے میں بات نہیں سن سکتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کی زندگی کو اپنے نمونہ بنانا ہے۔ ہم محبت اگر ان سے کرتے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح سخاوت کرنا بھی سیکھیں۔ محبت ان سے کرتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح شجاعت بھی سیکھیں۔ محبت ان سے کرتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح ان کی طرح حیادار بھی بننا ہے۔ تو اس لیے ان پر عمل کرنا ہے، نہ کہ صرف ہم نے اسٹیٹس لگا کے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ اتنا کافی نہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پشاور سے ایک سسٹر کا سوال ہے کہ وہ آنا چاہتی ہیں۔ قاری صاحب کا جو ایڈریس ہے وہ اسی سیشن کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ جامعہ محمدیہ دارالاسلام 110 بہرحال چیچا وطنی صوبہ پنجاب کے اندر ہے۔ قاری صاحب کے دونوں نمبر بھی دیے گئے ہیں، ان پر رابطہ کر کے آپ ہفتے اور اتوار کو صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان آ سکتے ہیں۔ اور قاری صاحب خود ہی دم کرتے ہیں، کوئی شاگرد دم نہیں کرتا، قاری صاحب خود دم کرتے ہیں ہفتے اتوار کو۔ اس کے علاوہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنی دفعہ آنا پڑے گا، کتنی دفعہ دم کروانا پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عموماً اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے 1 بار 2 بار یا 3 بار زیادہ سے زیادہ آنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے علاج کیا جائے۔ اور بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی صورتحال دیکھتے ہوئے ایک دن میں 1 بار ان کو دم کر دیا جاتا ہے۔ جو مین اثر ہوتا ہے، جو مین مسئلہ ہوتا ہے،
اس کو اللہ کی رحمت سے ختم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ پڑھائی دے دی جاتی ہے، تو وہ پڑھائی کرنے سے اللہ کی رحمت سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں پہلے نہیں کچھ بھی بتایا جا سکتا ہے۔ جادو کی پڑھائی کے دوران گھر سے عجیب صورت کے زخمی پرندے ملے ہیں، کیا یہ جادو جنات کی وجہ سے ہیں یا ویسے؟ ممکن ہے، ہمارے تجربات میں اس طرح کی چیزیں گزری ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے پڑھائی کے دوران اور علاج کے دوران جادوگر بسا اوقات پرندوں کا استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات تو خون کا ان کے استعمال کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے ساتھ تعویذ وغیرہ باندھ دیتے ہیں، تو اس طرح ممکن ہے۔ بہرحال اگر تو آپ کے وہ پالتو ہیں، مطلب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس کا تعلق نہ ہو، لیکن اگر باہر سے آئے ہیں تو ممکن ہے کہ تعلق ہو۔ بہرحال آپ علاج پر توجہ دیں، اپنے علاج پر انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ سسٹر کا سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ 2 سال سے پاکستان میں ویسے باہر رہتے ہیں، جب بھی باہر واپس جانے کا سوچتے ہیں یا نام لیتے ہیں تو شدید قسم کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے ان کے بارے میں ہم ایگزیکٹ تو نہیں کچھ بھی کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر جادو جنات کا مسئلہ محسوس کرتے ہیں تو حفاظتی پڑھائی اور رقیہ دم سنا جائے، پڑھائی کی جائے اور پانی پر دم کر کے انہیں پلایا جائے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے یہ 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں، نظر بد کی وجہ سے بھی ایسے ہو جاتا ہے اور جادو کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ قاری صاحب کے نمبر جو ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے جس طرح زمین جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور یہ بھی نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ شیطانی اثر کی علامت ہے، آپ کو اذکار کی ضرورت ہے۔ حفاظتی پڑھائی صبح شام اور سونے سے پہلے پڑھیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ صبح شام اور سونے سے پہلے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے معاملات حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ روحانی مسائل کی وجہ سے اس طرح خواب آتے ہیں تو آپ یہ پڑھائی شروع کریں۔ کیسے پتہ لگے گا جادو ہے ہم پر؟ یہ علامات، کیفیات اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے۔ اصل میں ایک چیز سے بسا اوقات جو ہے بہت ہوتا ہوں، کہہ لیں کہ پریشان بھی سمجھ لیں ہوتا ہوں، اس لیے کہ بعض اوقات، اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے ہمیں یہ جادو کا علاج کرنے میں اور ان چیزوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے مشکل نہیں آتی ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن ہمیں مشکل اس معاملے میں آتی ہے کہ ایک بندہ کسی بیماری کا شکار ہے یا کسی روحانی جسمانی مسئلے کا شکار ہے یا نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے، اس کو یہ سمجھانا کہ بھائی آپ پر جادو نہیں ہے، یہ سمجھانا سب سے مشکل ہوتا ہے، اگلا مانتا ہی نہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے اسی طرح مریض آئے تو وہ نفسیاتی تھے، اب وہ جو ہے وہ لیڈیز جو تھیں وہ باتیں کر رہی ہیں جنوں کی طرح اور سارا کچھ، اب وہ اس کے ساتھ جو محرم ہے وہ کہہ رہا ہے جی آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ تو جن ہے۔ وہ میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، جن ہو تو مجھے کیسے نہ پتہ چلے، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ صبح سے لے کر شام تک ہم یہی چیز، ہماری فیلڈ ہی یہ، تو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ نہیں جی وہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو جن باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا تھا، ابھی 1 منٹ بعد وہ ٹھیک ہو جائے، 1 منٹ بعد پھر ویسی حرکتیں، تو وہ نفسیاتی مریض تھی۔ تو اس طرح بسا اوقات ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں یہ مطلب فرق کرنا آسان ہے ہمارے لیے اللہ کی رحمت سے، لیکن سمجھانا بسا اوقات مریض جو ٹھیک ہوتے ہیں ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کو جادو جنات کی طرح منسوب نہ کیا کریں۔ ہاں جادو جنات کے مریض کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سانپ، کتے، چھپکلیاں اور ڈستے ہوئے، کاٹتے ہوئے پیچھے لگے نظر آتے ہیں۔ ایک آدھ بار آ جانا جادو کی علامت نہیں ہوتا، لیکن روز بار بار یہ خواب آنا، اونچائی سے گر رہا ہے یا بے بس محسوس کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بولا نہیں جا رہا، تو یہ علامات جادو کی ہیں۔ ناصر بھائی کا سوال ہے کہ ان کو اپنے کھیتوں سے ایک کچا گوشت ملا ہے، کیا کریں اس کے ساتھ اور کیا آگے؟ بھائی اس کا یہی حل ہوتا ہے کہ آپ اس کو سورہ فلق ناس 7 بار ایک پانی کے ڈبے میں پڑھیں اور اس کو پانی میں ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹے بعد اس کو بہا دیں، کہیں پھینک دیں یا نہر وغیرہ میں بہا دیں، تاکہ اگر جادو وغیرہ کے لیے، جادو کے لیے کیا گیا ہو تو بھی وہ اثر ضائع ہو جائے، اور اگر کسی نے جنات کو وہ دیا ہو تو وہ بھی آپ سے دور ہو جائے۔ ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ اسی طرح پیش آیا تھا، ایک بچہ تھا، اس کا نا نظر کا مسئلہ بن گیا، تو جب اس پر پڑھائی کی تو وہ الحمدللہ
بہتر ہو گیا بعد میں، پڑھائی کی تو حاضری ہوگی۔ تو وہ پوچھا گیا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے بتایا جی یہ جن ہمارے کسی جادوگر نے ہمیں گوشت دیا تھا اس کو کسی کام کے لیے، جیسے کڑائی دے دیتے ہیں اس طرح کے، تو یہ بچے نے اس کو ضائع کر دیا، اس بچے نے جو ہے وہ پاؤں مار کے اس کو جو ہے وہ ضائع کر دیا اور اس طرح گندا کر دیا، تو اس لیے ہم نے جو ہے اس بچے کو پکڑ لیا۔ تو اس طرح ان چیزوں سے، ہر جگہ سے اس طرح کی اگر کوئی چیز ملتی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسے ہی جا کے اس کو جو ہے وہ پکڑ نہیں لینا اور ایسے ہی پھینک نہیں دینا، اپنے آپ کو دم کرنا ہے، آپ حفاظت میں آئیں گے۔ پھر یہ عمل کرنا ہے، ایک بالٹی یا ڈبہ لے لیں، اس میں سورہ فلق ناس کا پانی بھریں، اس پانی میں یہ جو ہے وہ ڈالیں تاکہ اس کا اثر ختم ہو، پھر اس کو بہائیں۔ گھر سے گولڈ گم ہو جاتا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ کسی نے اٹھایا ہے یا باقی گم ہوا ہے؟ یہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جب وہ یعنی کہ پہرا بھی دیتے تھے اور جو ہے وہ مال بھی کم ہو رہا تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھائی بتائی، پھر انہیں شیطان نظر آنے لگا، پتہ چلا کہ پہلے جو کم ہوتا تھا مال وہ شیطان ہی اٹھاتا تھا لیکن نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس طرح چوری کر سکتا ہے، ہاں انسان بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہر کام کو ہم جنات کی طرف بھی نہیں منسوب کر سکتے اور ہر کام کو کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکتے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ بسا اوقات جنات کا اٹھایا ہوا کوئی بھی چیز ہے وہ واپس بھی آ جاتی ہے اور بسا اوقات نہیں بھی آتی۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جنات بسا اوقات پریشان کرنے کے لیے کوئی چیز اٹھا کے کہیں دے دیتے ہیں، کہیں پھینک دیتے ہیں، اور بسا اوقات کوئی جادوگر بھی منگوا سکتا ہے، لیکن ہزاروں میں سے کوئی ایک جن ایسا کر سکتا ہے، ہر جن ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسرا، اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ 7 اذانیں دینی ہیں چاروں کونوں میں، کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، اور سورہ فلق ناس اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ کونوں میں پڑھنی ہے۔ یہ 7 دن کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دوبارہ چوری والا معاملہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، جہاں بھی رکھنا ہے مال وغیرہ، سونا وغیرہ، کوئی بھی چیز، تو بسم اللہ پڑھ کے رکھنی ہے، انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی، اور آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جادو جنات کی پڑھائی جاری ہے، کافی زیادہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن جب بھی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی خوف کی وجہ سے بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات تو شیطان نے جادو جنات کی وجہ سے جو بیماری دی ہوتی ہے اس کا تعلق خوف سے ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ مطلب کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں تو آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، خوف طاری ہو جائے گا، نروس ہو جائیں گے آپ، تو اس طرح کی یہ شیطان نے آپ کو کمزور کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر کو کمزور کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کس طرح کرنا ہے؟ مضبوط انسان اپنے آپ کو تب ہی کر سکتا ہے جب وہ توکل کرے اللہ پہ، جب وہ اللہ پر توکل کر کے نکلتا ہے نا، جب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں توکل کرتا ہے جو توکل کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، جب توکل کر کے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ بھی کافی ہو جائیں گے، تو اس کے معاملات آسان ہو جائیں گے، اور یہ ایک انسان اس کا خوف ختم کرنے کا ایک آسان سا کلیہ ہے، جو ایک یعنی نفسیاتی خوف بیٹھ گیا ہو، چاہے وہ جادو جنات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، خوف کو ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اس مسئلے کی آخر کو دیکھ لے، سوچ لے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہی ہو جائے گا نا، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتا ہے۔ تو بہرحال انسان سوچتا رہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ میرے اللہ نے میرے لیے ضرور بہتر رستہ رکھا ہوگا، اور جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی خود ڈائریکشن بنا دیتے ہیں، اس کی ڈائریکشن اس نے کیا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی خود ڈائریکشن بنا دیتے ہیں کہ تو نے کس طرف جانا ہے۔ تو اس لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ایک خواب کے اندر 3 سفید رنگ کے کتوں نے کاٹا ہے، جسے نشان بھی پڑ گئے ہیں، بعد میں یہ کتوں کی جو گردن ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ جادو جنات کے مسائل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ آپ جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی شروع کریں، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھتے رہا کریں، زیادہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔
سسٹر کو تقریباً 6 month ہو گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جھٹکے وغیرہ اور دباؤ وغیرہ پڑتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کس قسم کا مسئلہ ہے تاکہ اسے چھٹکارا حاصل ہو جائے؟ حفاظتی پڑھائی اس کا علاج ہے. آپ جو ہے وہ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس 7 بار صبح شام سونے سے پہلے پڑھا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ساتھ میں رقیہ دم سن لیں، اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی. خواب میں بہت خوبصورت سفید رنگ کا کبوتر دیکھا ہے اور اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں. اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازیں گے انشاءاللہ. سسٹر کا سوال ہے کہ ان کے 2 مسکیریج ہو چکے ہیں، نشان وغیرہ بھی پڑتے ہیں نیل وغیرہ جسم پر، اور شوہر ڈرتے بھی بہت زیادہ ہیں اور عجیب قسم کے خواب بھی آتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو ممکن ہو سکے ہمارے پاس آنا تو ہمارے پاس آ جائیں. یہ روحانی مسئلے کی وجہ سے جسمانی مسئلہ بنتا ہے، 2 مسئلے محسوس ہو رہے ہیں. نہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر اس کے مکمل علاج کی ایک ویڈیو موجود ہے، 18 کا علاج کے نام سے ہے. بچوں کا ضائع ہونا اور 18 اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ اس قسم کے معاملات کے علاج کے لیے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے اور اس میں علاج بھی بتایا گیا ہے. تو وہ آپ دیکھ لیں تو ممکن ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. خواب کے اندر کالے رنگ کا ایک سانپ کا بچہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا، اور اسے دیکھنا اور اسے مارنا. اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ. ہر قسم کے شر سے، کوئی بھی شر جو ہے وہ چاہے مطلب حاسد کا ہے یا جادوگر کا ہے، کسی قسم کا بھی ہے، تو خواب کا اثر بھی زائل کر دیا کریں. اللہم انا نجعلک فی نور و نعوذ بک من شرور، یہ پڑھتے رہا کریں. ایگزام کے اچھے رزلٹ کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ ایگزام کے اچھے رزلٹ کے لیے جو ہے وہ دعائیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں. اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازیں گے. اور اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں. اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ملے گی. باقی اس پر تفصیلی ہمارا ٹاپک موجود ہے، جو ہے وہ امتحانات کے درمیان میں عمل کرنے والا اور بعد میں عمل کرنے والا، وہ موجود ہیں، وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک خواب میں گھر کے جالے صاف کرتے ہوئے دیکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے شر کو دور کر دیں گے انشاءاللہ، آپ کی بیماریوں کو دور کر دیں گے اور خیر سے نواز دیں گے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں جو بھی نحوست، بیماری، شر ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے انشاءاللہ. نماز میں دل نہیں لگتا، کچھ حل بتائیں، کافی پریشان ہیں، بہت سے گناہ بھی ہوتے ہیں، کیا کریں؟ ایک دعا ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں. میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، حصن المسلم دعاؤں کی ایک کتاب ہے، وہ انٹرنیٹ سے بھی آپ کو مل جائے گی، گوگل وغیرہ سے. اور دوسرا آپ کو ویسے بھی کسی بھی کتب کی جو دکان ہے اس سے مل سکتی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، نفس کے شر سے بچنے کی دعا، اس ٹائٹل سے ہے. تو یہ آپ پڑھا کریں 100 بار صبح شام، اعوذ باللہ 100 بار صبح شام، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار صبح شام. نماز شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے شیطان کے شر سے، اس کی پھونکوں سے، اس کے ہر قسم کے ورگلانے سے. ہوتا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات نے مختلف گروہ بنائے ہوئے ہیں، شیطان نے مختلف چیلوں کو کام دیا ہوا ہے. کسی کو خامد بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنا، کسی کا ایک خنزب نامی شیطان ہے جس کا کام یہی ہے کہ نماز میں آ کے جو ہے وہ اس نے وسوسہ ڈالنا ہے، اس نے یاد کرانا ہے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. اسی وجہ سے ہماری نماز کی توجہ نہیں رہتی. تو فرمایا جب نماز میں اس طرح شیطان آ کے تمہیں ادھر ادھر کی باتوں میں لگاتا ہے تو اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار نماز میں ہی پڑھ لیا کرو. نماز میں پڑھ کے اپنی لیفٹ سائڈ پر پھونکنا ہے، لواب والا، نمی والا پھونک مارنا ہے، اور اس طرح مارنا ہے کہ ساتھ والا ساتھی بھی تنگ نہ ہو. تو پھر آپ کا فوکس نماز میں آ جائے گا انشاءاللہ. ایک گھر میں سانپ بہت زیادہ نکلتے ہیں، کیا یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو جنات سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کتے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور بعض نے بلی کا بھی کہا ہے، لیکن کتا اور سانپ کی کنفرم ہے کالے کتے کے بارے میں. تو اگر نکلتا ہے سانپ، ایک صحابی جنگ سے واپس آئے، انہوں نے دیکھا
کہ ان کی بیوی جو ہے وہ باہر کھڑی ہے، تو بڑے غصے میں آئے، تو بیوی نے کہا کہ میری بات سنیں، اندر دیکھیں، اندر تو بہت بڑا اژدہا ہے۔ اندر گئے، دیکھا بہت بڑا اژدہا ہے، اس کو مارا، نیزہ مارا، تو اس سانپ نے اس صحابی کو ڈس لیا۔ اب سانپ کے بھی نیزہ لگ گیا تھا، سانپ بھی مر گیا، صحابی بھی شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو فرمایا میرے صحابہ جب تم کوئی سانپ دیکھو تو اس کو جانے کے لیے 3 بار کہو۔ باقی پڑھائی کرنے سے، حفاظتی پڑھائی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس قسم کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ تو گھر میں پڑھائی کی جائے، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے۔ اگر جادو جنات کی وجہ سے ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ایک کالے رنگ کے کتے نے کاٹا ہے، ایک سسٹر کا سوال ہے۔ اگر تو یہ پہلے بھی کبھی آیا ہے اور بار بار آ رہا ہے، یا آپ نے خود کو بڑا بے بس محسوس کیا ہے، تو یہ جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ ڈرنے والی بات نہیں، سمپل علاج ہے۔ اثر ضائع کریں، صدقہ دیں۔ اثر کیسے ضائع کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من شر الشیطان والشر یا پڑھنا ہے، لیفٹ سائڈ پر پھونک دینا ہے، اثر ضائع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے آگے چلنا ہے علاج پر۔ علاج پہلے 7 دن 33 مرتبہ سورۃ فلق ناس پڑھ کے پانی پر دم کر کے تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، 7 دن صبح و شام۔ پھر اس کے بعد حفاظتی پڑھائی شروع کر دینی، ساتھ میں رقیہ دم 3 بار صبح و شام سنتے رہنا ہے، پہلی پڑھائی کے ساتھ بھی، دوسری پڑھائی کے ساتھ۔ حفاظتی پڑھائی پھر 1 مہینہ جاری رکھنی ہے، انشاءاللہ ہر طرح کا شر ختم ہو جائے گا، جادو کا کیسا بھی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ۔ ناصر بھائی کا سوال ہے کہ ایک عورت اور اس کا بیٹا روزانہ آتے ہیں عصر کے وقت اور کوئی عمل کرتے ہیں جس کے بعد ان کی اور ان کی بیوی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بسا اوقات تو انسان کو بدگمانی بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی ایسے فیل ہوتا ہے۔ آپ کو بہترین طریقہ کرنا ہے، آپ نے بہترین عمل یہ کرنا ہے کہ اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اپنی حفاظت کس طرح ہوگی؟ اپنی حفاظت ہوگی اذکار کے ساتھ۔ جب آپ اپنی حفاظت کر لیتے ہیں، دیکھیں آپ نے اگر دروازہ ہی لاک کر لیا ہے تو باعث سے چور جو مرضی کرتا رہے، آپ کے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب ہم پڑھائی کر لیتے ہیں تو ہم اپنے گھر کو لاک کر لیتے ہیں، تو ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی بھی جن، شیطان، جادو کا اثر۔ تو اس لیے کوئی کچھ بھی کرتا رہے آپ پر اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، پڑھائی کرنے کے بعد بھی اگر ایسے فیل ہوتا ہے تو سمجھ لیں وہ آپ کے ذہن کا جو ہے وہ بدگمانی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ خوف طاری ہوتا ہے اور اس طرح کنڈیشن بنتی ہے۔ عاصم خان بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر مالٹے کے باغ دیکھے ہیں اور ساتھ میں ایک سبز رنگ کا طوطا دیکھا ہے جو کبھی زندہ ہوتا ہے کبھی مرتا ہے، اور یہ کافی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دیں گے، کرتے رہیں کوشش، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہتری کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کو شاپر کے اندر مرغی کا گوشت دیا ہے۔ ہاں، اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ رزق کی فراوانی سے نوازے گا انشاءاللہ، اور خوشیاں دے گا۔ میرے ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتے، کچھ دعا کر دیں یا حال بتا دیں۔ ان کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کے لیے آپ دعا بھی کریں اور ان کو بار بار ترغیب بھی دلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا انہیں۔ خواب میں بہت سارے لڈو بناتے ہوئے دیکھنا خود کو۔ پورا خواب نہیں ہے یہ، بہرحال اچھا خواب ہے، برا نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہ کھایا ہے تو اس کی اور تعبیر ہے، کسی کو دیا ہے اس کی اور تعبیر ہے، لیکن ساری کی ساری تعبیریں اچھی ہیں۔ میں کسی عمل کے پاس گیا، وہاں جانے کے بعد میری حالت کافی خراب ہو گئی، تو اس نے بتایا کہ تمہارے میں جن وغیرہ ہے۔ بھئی ایسے میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے بسا اوقات رقیہ کے دوران، پڑھائی کرنے کے دوران طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ممکن ہے کوئی اس طرح کا اثر ہو، اور ممکن ہے کوئی اور مسئلہ ہو۔ میں اس بارے میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتا۔ گھر میں سب کو شادیوں والے خواب آتے ہیں، اس کی کیا مطلب ہے؟ یہ خواب آپ بتائیں گے تو تعبیر بتا سکتے ہیں، اگر کسی کو مطلب ویسے سوچ ہو تو بھی آ جاتے ہیں۔ راول پنڈی کب کا چکر ہے؟ انشاءاللہ جلدی پلان کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ خود کو ایک گھر کے اندر دیکھا ہے جہاں کافی زیادہ اندھیرا ہے اور یہ اس میں پھنس گئی ہیں، ایک سسٹر کا سوال ہے۔ روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھا کریں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کریں، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام پڑھا کریں۔
انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے. رکاوٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. مظفر بھائی کا سوال ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے، کیا کریں؟ استغفار شروع کر دیں بھائی، استغفر اللہ کثرت سے شروع کر دیں. ہر وقت کوشش کریں استغفر اللہ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے. ساتھ میں حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں. انشاءاللہ اگر کوئی جادو جنات کی وجہ سے معاملات ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور اگر ویسے اللہ کی طرف سے کچھ معاملات میں رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. وسیم بھائی کا سوال ہے کہ وائف کا بریسٹ کینسر کی سرجری ہو گئی ہے، اب ان کو کوئی پڑھائی عمل کرنا چاہیے؟ جی بالکل، حفاظتی پڑھائی جو ہے وہ جاری رکھیں. روحانی جسمانی ہر طرح کی بیماری کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہے. ایک خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کی والدہ ان کا سامان باندھ کر ان کو گھر سے خوشی سے بھیج رہی ہیں، اور یہ رو رہی ہوتی ہیں کہ میں واپس نہیں آؤں گی. اس طرح کا خواب ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، یہ شیطان بسا اوقات وسوسہ ڈالتا ہے اس قسم کا، تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. کیا لڑکیاں گھر کے چاروں کونوں میں تیز آواز سے اذان دے سکتی ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ مرد دے. اگر مرد نہ ہو تو پھر جو ہے وہ عورت دے سکتی ہے. قاری صاحب کے جو نمبر ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، وہاں سے لے سکتے ہیں. جمعے کے علاوہ آپ کال کریں، صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک آپ کی بات ہو جائے گی انشاءاللہ. نماز کا وقفہ ہو سکتا ہے بس. بہت شکوے آتے ہیں، بالکل بجا ہیں آپ کے شکوے، کہ کالز اور میسیج اور بہت سارے مطلب کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں الحمدللہ کہ آپ لوگوں کی کالز میسیجز وغیرہ کو پروپر ٹائم دیں. لیکن ہماری ٹیم سنتی ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کا رہ جاتا ہے تو ہماری کوشش یہی ہے. یہ لائیو سیشن بھی اسی لیے کیا جاتا ہے، تو اس لیے ناراض نہ ہوا کریں، اور اپنا دوبارہ سوال کر سکتے ہیں، دوبارہ کال کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ پر فی الحال رپلائی نہیں کیا جاتا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نمبر پر کال کر لیں، تو بار بار ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ بات ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نمبر جو ہے وہ بیزی جاتا ہے. منفی سوچیں، گھبراہٹ، بے چینی، ڈر، اس کا کیا علاج ہے؟ منفی سوچ شیطان کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے. اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے کس چیز سے؟ کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم جو ہو وہ ناکام ہو جاؤ گے، تمہارا کچھ نہیں بن سکتا، تمہارا فیوچر کیا ہوگا، کچھ نہیں کر سکو گے، فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ایسے. تو شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں تمہیں سمجھاتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کامیابی کا، تمہیں غنی بھی کروں گا، تمہاری بخشش بھی کروں گا. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا. شیطان ہمیشہ آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں بن سکتے. اور اسی طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کیسے حالات سے گزرو گے، اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین رستے رکھے ہوئے ہیں. دوسرا منفی سوچ، اللہ فرماتے ہیں 2 طرح کے جو شعبے ہیں جو ڈالتے ہیں، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی کچھ ہیں، انسانوں میں سے بھی کچھ ہیں. تو جو بھی منفی سوچ آپ کو ڈالے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے دور ہوں. باقی اعوذ باللہ زیادہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. استغفار زیادہ پڑھا کریں، اور کوشش کریں کہ اچھا سوچیں. جو بدگمانی اور مایوسی آتی ہے تو اس کو اگنور کیا کریں. ایک گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، کیا کرنا؟ یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ذکر کی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ذکر جس گھر میں تلاوت ذکر نہ ہو، اس وجہ سے اس طرح کے معاملات بنتے ہیں. تو اپنے گھروں میں ذکر کو جو ہے وہ جاری رکھا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ذکر اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں، سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. ایک خواب میں امرود کھانے کی تعبیر بہت اچھی ہے. یہ اس کی تعبیر ایگزیکٹ بندے کو دیکھ کر بتائی جا سکتی ہے کہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے. باقی یہ تعبیر بہت اچھی ہے، اللہ تعالی بہت بڑی خوشی دیں گے انشاءاللہ.
آفتاب بھائی کا سوال ہے ان کے بیٹے کے دل کا جو سائز ہے وہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے دل کام نہیں کر رہا، 2 سال ہو گئے ہیں، کافی پریشانی میں ہے۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھا کریں، ہاتھ رکھ کے دم کیا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ السلام قولا من رب رحیم، یہ 33 مرتبہ پڑھ کے دم کیا کریں، پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا۔ خواب میں اندھیرے والے کمرے میں ہوتے ہیں، ان کی جو سسٹر ہے ان کے پاؤں سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور ان پر خوف طاری ہوتا ہے کافی زیادہ۔ شیطانی خواب ہے، اذکار کیا کریں اور خواب کا اثر زائل کر دیں۔ خواب کے اندر مچھلیاں وغیرہ دیکھنا، اچھا بچے وغیرہ مچھلیوں کے۔ اچھے ہیں، لیکن ڈیٹیل بتائیں گے تو تعبیر بتائی جا سکتی۔ بہت سارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ دعا کے لیے بھی بول رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھائی بہنیں دعا کا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، انشاءاللہ ضرور دعا کرتے بھی ہیں، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ جو بھائی بہنیں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور جو بھائی بہنیں پریشان ہیں، بیمار ہیں، کسی مشکل پریشانی میں ہیں، تو سیشن کے اینڈ پہ انشاءاللہ سب کے لیے دعا کروائی جائے گی۔ اچھی جاب اور رشتے کے لیے کچھ دعا اچھی جاب اور رشتے کے لیے جو ہے وہ استغفر اللہ اور سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح کی مشکل پریشانی دور کر دیں گے اور معاملات آسان کر دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ والا معاملہ محسوس کریں تو سورہ فلق ناس 41 مرتبہ ساتھ ملا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رکاوٹ بھی ختم کر دیں گے۔ جی کال پر بھی مسئلے سنے جاتے ہیں، آپ کال کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جو بھی جواب ہوگا وہ مل جائے گا۔ 2 سال سے کام بالکل بند ہے، خواب کے اندر سانپ وغیرہ نظر آتے ہیں، حل بتا دیں۔ یہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جادو جنات کی وجہ سے ہی ایسے ہو، باقی جو آپ نے خواب بتائے ہیں وہ اگر تو بار بار آ رہے ہیں اور اب بھی آتے ہیں، یہ نہیں کہ پرانا خواب ہے، اگر اب بھی آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں تو ممکن ہے اس قسم کا مسئلہ ہو۔ تو سورہ فلق ناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد شروع کر دیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی، اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے۔ 1 مہینہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا ہر طرح کا رکا ہوا کام اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ رکاوٹ ختم کر دیں گے اور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جسم میں بہت زیادہ کھجلی خارش کی وجہ سے جسم میں نشان پڑتے ہیں، اس کا کوئی حل؟ اس میں یہ ہے کہ آپ روغن عناب لے لیں اور اس کو پانی میں ملا کے جو ہے وہ دن میں 4 مرتبہ پینا شروع کر دیں، 1 گلاس پانی میں 4 چمچ، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا سورہ فاتحہ کا پانی اور تیل دم کر کے، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی تیل دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، اللہ بہتری والے معاملات کریں گے۔ ایک خواب میں میاں بیوی کو امرود وغیرہ ملتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ اولاد پہلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پھر مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ سسٹر سدرا صاحب، آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا سے اپنی لفظ کو بہتر کر کے لکھیں۔ مخصوص جام میں پڑھائی کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھیں۔ باقی علماء نے ہاتھ لگانے میں بھی گنجائش نکالی ہے، لیکن ہاتھ لگائے بغیر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بچوں کی شادی ہوئی ہے، تینوں کی اولاد نہیں ہے، کیا کریں؟ یہ کچھ پڑھائی بتا دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور جادو جنات کے مسئلے کے بغیر بھی اس طرح کا معاملہ بن سکتا ہے، تو یہ تو مریض کے سامنے آنے پر اس پر پڑھائی کر کے چیک کیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ بہرحال میں علاج بتا دیتا ہوں، شروع کریں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع
یہ 100 مرتبہ ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ، یہ صبح شام شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے نواز دے گا۔ خامد بیوی دونوں کریں، نمازوں کی پابندی کریں، 3 ماہ یہ عمل کرنا ہے۔ اگر قاری صاحب فری ہوئے تو ضرور آپ سے نمبر پر بھی بات کر لیں گے، لیکن زیادہ تر قاری صاحب کے شاگرد بات کرتے ہیں، قاری صاحب پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن جو مریض یہاں آئے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ آ جائیں۔ گھر میں بچھو بہت زیادہ آتے ہیں، پہلے کبھی نہیں تھے، اب بہت زیادہ ہیں۔ ندیم بھائی کا سوال ہے۔ بھائی جان یہ جادو جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی ہو سکتے ہیں، تو پہلے سانپ والے سوال پہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ بہرحال اس کا یہ حل ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کریں، مطلب پڑھائی کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اگر کوئی معاملہ ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پڑھائی میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 یا سورہ فلق ناس، یہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھا کریں، اور زیادہ سے زیادہ ذکر گھر میں کریں، تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ موبائل پر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں مجبوری میں؟ جی مجبوری میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر مجبوری کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو قرآن پاک ہم یعنی کہ قرآن پاک ہر دور میں جو سہولت میسر تھی وہاں پر لکھا گیا اور وہاں سے پڑھا گیا، جیسے کہ درختوں کے پتوں پر لکھا گیا، پتھروں پر لکھا گیا، مختلف چیزیں چمڑے پر لکھا گیا۔ تو اب کوئی بندہ سوال اٹھائے جی وہ چمڑا تو ایسا تھا ویسا تھا، پتے ایسے تھے ویسے تھے، تو اس طرح کے باتوں کی طرف جائیں گے تو ہم خود مشکل میں پڑیں گے۔ واتقوا اللہ من استطاعتم، تم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب ہم کہیں جی ہم چھت پہ نہیں چڑھیں گے، قرآن پاک نیچے ہوتا ہے، تو پھر وہ مسئلہ بن گیا۔ تو اس طرح جتنا زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے خود تکلیف میں جائیں گے، بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح۔ تو بس جتنا بتایا گیا اتنا اگر عمل کرتے رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے، آسان رہیں گے۔ دماغ بہت زیادہ کمزور ہے، بہت مشکل سے چیزوں کا سمجھ آتی ہے، کیا کریں؟ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں، انشاءاللہ دماغ قوی ہو جائے گا۔ سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ صبح شام پڑھا کریں، بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ چہرے پہ کالے نشان ہیں، بہت زیادہ بیمار بھی رہتے ہیں، کیا جن کی بھی شادی بھی نہیں ہو رہی، کیا جن کی بھی نظر لگ جاتی ہے؟ یہ بھی پوچھ۔ جی جن کی بھی نظر لگ جاتی ہے، انسان کی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو آپ جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی کریں۔ نظر بد کی وجہ سے اس طرح عموماً ہوتا ہے، تو آپ سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پانی تیل پر دم کریں، پانی پئیں، تیل لگا کے نہائیں، 7 دن مسلسل یہ عمل کریں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ والد صاحب کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس ختم ہو چکا ہے، صحت بھی کافی زیادہ خراب رہتی ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی ٹانگوں بھی فریکچر ہوئی تھی، تو روزگار کا کافی مسئلہ ہے، کچھ حالیہ دعا بتا دیں روزگار کے حوالے سے۔ استغفر اللہ کثرت سے شروع کر دیں، ساتھ میں یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی رکھیں، کم از کم ہر فرد 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے سارا دن میں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے کہ کہاں سے برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ جی بالکل، سیم بھائی آپ چیچا وطنی آ سکتے ہیں، کل قاری صاحب نے بیٹھنا ہے ہفتہ اور اتوار، صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان آپ آ جائیں، قاری صاحب موجود ہوں گے۔ نمبر بھی آن رہتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، اگر کال پر رابطہ نہیں ہو رہا پاسبل تو آپ آ جائیں، قاری صاحب بیٹھے ہوں گے۔ ایک خواب میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے دیکھنا۔ آنا اور چیز ہے، گرنا اور چیز ہے، اس میں فرق ہے، تو یہ آپ نے واضح کرنا ہے۔ سیڑھیوں سے نیچے آنا برا نہیں ہوتا، لیکن گرنا برا ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے تو خواب کا اثر ظاہر کریں اور حفاظتی پڑھائی پڑھیں۔ سسٹر نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے گھر کے صحن میں دمبا وغیرہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ ہاں پورا خواب نہیں ہے، پورا خواب بتائیں گے تو تعبیر بتائی جائے گی، اگر تو آپ کو مار رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر ویسے گھوم رہا ہے تو وہ پریشانی والی بات نہیں۔ بچے کو سخت نظر لگی ہے، روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، بیمار بھی ہیں، کیا کریں؟ سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا سورۃ علم نشرہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھیں،
پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ بھائی کو خواب کے اندر چھپکلیاں نظر آتی ہیں جو اس کے اوپر گرتی ہیں، اور خواب میں کاٹا بھی ہے ان کو ہاتھ میں، ان کو نماز بھی نہیں پڑھتے اور نہ ہی جاب وغیرہ کرتے ہیں، اس کا بھی مسئلہ۔ جادو کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور خواتین کے شر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو بھائی کو کہیں کہ خواتین کے شر سے بچنے کی کوشش کریں، یعنی حاسد کوئی عورت ہو سکتی ہے تو جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے۔ باقی اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ کثرت سے پڑھے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھے، سورہ فلق ناس 33 بار صبح شام پڑھے۔ یہ ایک مہینہ عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے، ہر طرح کا شر ختم ہو جائے گا، جادو ہو، جنات ہو، حسد ہو، نظر ہو، کوئی بھی معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، معاملات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سسٹر رضوانہ صدیقی، بہتر یہ ہے کہ آپ بچپن کے خواب کی بجائے آج کل جو خواب نظر آتے ہیں ان حوالے سے پوچھیں۔ پرانی چیزوں کو ڈسکس کرنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ابھی آپ کو جو ریسنٹلی معاملات چل رہے ہیں، جو مسائل ہیں وہ ذکر کریں گے تو اس کا انشاءاللہ ہم ابھی حل بتائیں گے، وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، فائدہ ہوگا اللہ کے رحمت سے۔ محمد رمضان بھائی کا سوال ہے کہ بچپن سے جادو ہے جو ختم نہیں ہوا، اب کیا مسئلہ بنتا ہے، وہی بات آ جاتی ہے کہ اب کیا مسئلہ بنتا ہے، وہ ایشو بتائیں جادو کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، تاکہ اس کے متعلق آپ کو پڑھائی دی جائے اور آپ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ۔ جی اگر آپ ایک ماہ سے ویٹ کر رہی ہیں قاری صاحب کا راول پنڈی میں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ہفتے اتوار کو قاری صاحب کے پاس آ جائیں چیچا وطنی میں، اگر آپ کا مسئلہ زیادہ ہے، کیونکہ ٹریولنگ جو ہے وہ یہ بائی چانس ہوتی ہے، کبھی جانا ہے کبھی نہیں جانا، کنفرم نہیں ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود آ جائیں یہاں۔ جادو کروانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے اور کب ہوگا؟ فرعون کو بھی بڑی اللہ نے مہلت دی تھی اور اس کے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر تھے، تو کب ہوگا اور کتنا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں جو حکم ہے خود بچو، اپنی حفاظت کرو، کرتے رہو گے حفاظت محفوظ رہو گے، ہمیں وہ کرنا ہے، باقی کب ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، کتنا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کس کو کیسی سزا دے گا وہ ہم جو ہے وہ انتخاب نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمارے ذمے صرف اتنا ہی ہے کہ حفاظتی پڑھائی کریں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اللہ کے سپرد کر دیں، اور ہمارا مطلب ہی معنی یہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں نا، تو جادوگر بار بار اٹیک کرتے تو اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں پریشانی کی ضرورت ہی نہیں انشاءاللہ۔ ایک خواب کے اندر دیکھا ہے کہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، چڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کی جو چھت ہے وہ گر جاتی ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ صدقہ وغیرہ دیں، اچھا خواب نہیں ہے، اپنے معاملات کو غور کریں اور صدقہ دیں۔ عابد بھائی کا سوال ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی نماز میں خوف آتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، رات کو جنات بھی نیند میں تنگ کرتے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں۔ اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے شروع کر دیں اور حفاظتی پڑھائی شروع کر دیں، یہ جو ہے وہ جنات خوف اور وسوسہ ہی ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ، اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو کچھ نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو آپ پریشان نہیں ہوں، اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کثرت سے اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ جاری رکھیں۔ رزق کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ استغفر اللہ بہترین عمل ہے، درود ابراہیمی بہترین عمل ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے ساتھ میں، جو بندہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، اور ایک بات میں ابھی بتا دوں کہ بسا اوقات میں بتاتا ہوں کہ استغفار کثرت سے کریں، تو استغفار لفظ اصل میں استغفر اللہ ہے پڑھنے والا، تو استغفار ہم اردو میں لکھتے ہیں یا اردو میں بولیں گے تو استغفار بولیں گے، تو اس لیے جب پڑھنا ہے استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں۔ ایک خواب کے اندر گھر سے کچھ لوگوں کو یہ باہر نکال رہی ہوتی ہیں اور ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے جو سامان اٹھا کر گھر سے باہر نکال رہا ہوتا ہے، ایک سسٹر کا خواب ہے، انہوں نے دیکھا۔ کس کے غربے سے اور کون لوگ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ کو دعا پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم،
اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جنات کا سایہ ہے 40 سال پرانا، اس کا کچھ بتا دیں، کیا کریں؟ اب کیا مسئلہ بنتا ہے وہ بتائیں گے تو آپ کو حل بتایا جائے گا۔ ویسے حفاظتی پڑھائی صبح و شام سونے سے پہلے پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 300 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک گھر میں ڈر لگتا ہے، بلی نظر آئے تو پورا جسم جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کندھوں پر بوجھ بھی پڑتا ہے، پیٹ میں درد، ٹانگوں میں درد، یہ ساری کیفیت آتی ہے۔ آپ سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رقیہ دم سنا کریں، انشاءاللہ اگر کوئی شر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ میری بھابھی نے خواب میں اپنے آپ کو مرنا دیکھا ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کو خواب بتانے والا تعبیر بتانے والی ہے کہ اب میں یہاں پر نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اتنا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کریں۔ کس لحاظ سے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی کی باتوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رازوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالیں گے۔ تو کوشش کریں کہ کسی کی بات کرنے سے بچیں، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ ممتاز احمد بھائی کا سوال ہے کہ مجھے درود ابراہیم کا ورد کی اجازت دے دیں۔ بھائی جان یہ بار بار ہم ایک بات سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی اجازت دی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، پھر اس کی میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چیز کثرت سے پڑھو، تو میں کون ہوتا ہوں یا کوئی عامل کون ہوتا ہے جو اس سے روکے یا اس کا بتائے کہ یہ میں اجازت دوں گا تو پڑھو گے ورنہ نہیں پڑھو گے؟ تو بھائی وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بننے والا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں بننے والی۔ پریشانی کب ہمیں آتی ہے، پریشانی کب ہمیں ہوتی ہے؟ جب ہم وہ طریقہ کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ہم نے خود ایجاد کیا ہے، جو کبھی کسی نے کہہ دیا جی قبرستان جا کے یہ عمل کرو، کسی نے کہہ دیا جی چھت پر رات کو 12 بجے کے بعد جو ہے وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے کرنا ہے، کسی نے کہہ دیا جی مطلب وہ عمل چلے وظیفے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وقت اجازتیں لینی پڑتی ہیں۔ اور جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو عمل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، حکم دیا زیادہ پڑھنے کا، اس میں کون اجازت دے سکتا ہے؟ یہ کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ تو بھائی اجازت والا معاملہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اجازت ہوگی تو ہم عمل کریں گے۔ بہت سارے عمل ایسے ہیں، بلکہ ہم تو الحمدللہ جو بھی عمل بتاتے ہیں اس میں ہر ایک میں اجازت ہے۔ کیسے اجازت ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ میں نہیں ہوتا، میں نہیں یہ طاقت رکھتا کہ میں اجازت دوں یا کسی کو روکوں، تو اس لیے ان باتوں کو ایسے نہ پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ تو یہ جو اجازت لینی ہے اور اس قسم کے بہت ساری باتیں جو ہیں، ان چیزوں سے بچا کریں۔ آپ کے وظیفے سے کافی زیادہ فرق پڑا ہے، اللہ نے خیر کی ہے، 5 سال بعد مطلب وہ امید سے ہیں، تو کیا آپ کا جو وظیفہ وہ کرتے رہیں؟ اور حمل کی حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟ حمل کی حفاظت کے لیے سورہ فلق ناس اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے وہ بہترین ہیں، یہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے اور حفاظت کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ نیک صالح بیٹے سے نوازیں۔ دوست نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ایک تالاب میں ہے، وہاں بہت ساری مچھلیاں ہوتی ہیں مری ہوئی۔ ایک اور تالاب ہوتا ہے، وہاں مچھلیاں زندہ ہوتی ہیں، لیکن وہاں جانے سے یہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں مچھلیاں کاٹ نہ لیں۔ اس کی خواب کی تعبیر کچھ سوالات کرنے کے بعد بتائی جا سکتی ہے۔ جس بندے نے سوال مطلب جس کو خواب آیا ہے، اگر وہ سوال پوچھیں گے تو ان کو تعبیر بتائی جا سکتی ہے۔ 2 شادیاں ناکام ہوئی ہیں دھوکے کی وجہ سے،
تو سمجھ نہیں آ رہی کیا معاملہ ہے، کچھ عمل یا پڑھائی وغیرہ بتا دیں تاکہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ دوبارہ سوال کیجیے گا۔ 2 شادیاں ناکام ہوئی ہیں ہوں اور دھوکہ وغیرہ ہوا ہے، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، ویسے بھی ہو سکتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں جو ہے وہ ذکر زیادہ کرنا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ بہتر رستہ دکھائیں۔ کوشش کریں 7 دن استخارے کی دعا پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہی رستہ مجھے دکھا۔ دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ نے کثرت استغفار کرتے رہنا ہے۔ کثرت استغفار سے کیا ہوتا ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ ہر کام کا ذمہ لیتے ہیں، ہر مشکل سے نکال لیتے ہیں، ہر پریشانی سے نجات دیتے ہیں اور رستہ وہ دکھاتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہو۔ تو انشاءاللہ یہ عمل شروع کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے۔ خواتین 30 یا 40 دن کی پڑھائی مسلسل نہیں کر سکتی تو کیا کریں؟ ان دنوں میں آپ پڑھائی کر سکتی ہیں، حفاظتی پڑھائی کر سکتی ہیں۔ جو خواتین کے نماز کی چھٹی کے دن ہوتے ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان میں پڑھائی کر سکتی ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ کسی سے پیسے لینے ہیں وہ دے نہیں رہا، کوئی وظیفہ؟ بہتر تو یہی ہے کہ دعائیں کی جا سکتی ہے ایسے بندے کے لیے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، طریقہ کار فرمایا کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، آپ نیت ثواب کی کریں، تو جتنی دیر اس کو آپ دیں گے، ٹائم دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر ملے گا قیامت کے دن۔ یہ کوئی بہت بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں لے کے جا رہا ہوگا، اور اس کا ایک عمل یہ والا کہ اس نے کسی کو قرض دیا تھا ضرورت کے وقت، وہ دے نہیں پایا، یہ موقع دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا حتیٰ کہ اس نے معاف کر دیا، تو یہ عمل اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ تو اس لیے اپنے معاملات میں ایسے بھی اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو ٹائم دیں۔ باقی یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیں گے۔ اگر اس کے پاس ہوں گے تو وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ خواب کے اندر بیٹی پیدا ہوتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ یہ میرڈ ہیں اور 2 بچوں کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے، بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے انشاءاللہ، بہت اچھا ہے۔ 12 سال سے سانس کی بیماری کا مسئلہ ہے، کچھ علاج بتا دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ زیادہ پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ، سورہ تغابن، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ تغابن 1 مرتبہ، سورہ فلق ناس، سورہ اخلاص 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ خواب میں ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں کے نیچے نالا بہہ رہا ہے، یہ خواب کے اندر دیکھا ہے۔ یہ پورا خواب نہیں ہے، آپ کے گھر کی سیڑھیاں ہیں یا آپ سیڑھیوں کے اوپر ہیں، یہ تعبیر بتانے میں اس طرح نہیں بتایا جا سکتا۔ ویسے یہ اچھا خواب نہیں ہے، اتنا بتا دوں۔ جو پیچھے سوال پوچھا تھا کہ حمل کی حفاظت کے لیے، تو جو پہلے وظیفہ کر رہی تھی وہ بھی جاری رکھیں؟ ہاں جی، وہ بھی جاری رکھیں۔ ایک خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ بھائی جی جادو کی وجہ سے چہرہ خراب ہو گیا ہے، کیا کریں؟ سورہ فاتحہ، سسٹر کا سوال ہے۔ سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھیں، پانی تیل پر دم کریں، پانی پئیں، تیل لگائیں، تیل سر میں، ناف میں، پاؤں میں لگانا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہسبینڈ اور وائف دونوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی جوئیں سر سے نکل رہی ہیں اور مر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، شر سے آپ کو بچا لیں گے۔ جو کہہ لیں کہ چھوٹے لوگ آپ کے حاسد کچھ کافی زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھائی کی برکت سے، صدقے کی برکت سے، ان کے شر سے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ؟ استغفار کثرت سے کرنا کاروبار کے لیے بہترین عمل ہے، نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ خواب میں رو رہی ہوں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ رونا خواب میں اچھا ہوتا ہے، کس وجہ سے رو رہی ہیں یہ بتائیں گے تو تعبیر بتائی جائے گی۔ دونوں پاؤں کی ایڑیوں میں شدید قسم کا درد رہتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ہے وہ درد میڈیکلی پرابلمز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کچھ چیزیں پوچھنی پڑیں گی پھر بتایا جا سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے زیتون کے تیل پر دم کریں، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ وہ لگائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ خواب میں سانپ دیکھتی ہیں بہت زیادہ، کیا کرنا چاہیے؟ سانپ کیا کس طرح دیکھتے ہیں، پیچھے لگا دیکھتے ہیں یا ویسے دیکھتے ہیں، تو یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے۔
دوست جو ہے وہ ان کی دوست کا جو ہسبینڈ ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ اٹیچ ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر کو اگنور کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا، تو کچھ حل بتائیں تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، یہ والی آیت اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات سورۃ فلق ناس، یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی شروع کر دے، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اس عورت کا ذہن میں رکھ کے 300 بار پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا لے گا۔ سسٹر سفیانہ انجم، آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے، قاری صاحب نے تھوڑی سی وضاحت مانگی تھی آپ کے سوال کی، وہ بتائیں۔ خواب کے اندر بہت بڑی چھپکلیاں دیکھی ہیں جن کو دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ چھپکلیاں کس جگہ پر دیکھی ہیں؟ پیچھے لگی دیکھی ہیں؟ آپ کو کچھ کہہ رہی ہیں تو یہ جادو جنات یا شیطانی اثر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ حفاظتی پڑھائی کریں، خواب کا اثر ظاہر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کر لیں گے۔ خواب میں اپنے آپ کو اکثر کمرے میں اٹھتے ہوئے دیکھنا، چھت کے ساتھ ایک دیوار سے دوسری دیوار پر چھلانگ لگاتے ہوئے، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ بسا اوقات شیطانی خواب ہوتے ہیں، تو اس کو اثر ظاہر کر دینا چاہیے۔ جادو نہیں ٹھیک ہو رہا میرا، پلیز کچھ بتا دیں، سسٹر کا سوال ہے۔ جادو کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ اپنے عمل کو بہتر کریں، عمل بہتر ہوگا، عمل میں خلوص نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا، توکل نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا، ان چیزوں کو بہتر کریں۔ ہمارا ایک ٹاپک ہے ذکر بے اثر کیوں، یہ جادو کی پڑھائی کرنے کے باوجود بھی جادو کیوں نہیں ختم ہو رہا، تو یہ ٹاپک سنیں، اس میں کچھ وضاحت کی ہوئی ہے، بتایا ہوا ہے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر جادو جنات کا مسئلہ نہیں ٹھیک ہوتا، وہ وجوہات ٹھیک کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہن پر جادو ہے، 8 سال سے گھر سے باہر نہیں جاتے، پہلے حاضری بھی ہوتی تھی۔ ہمارے پاس لے آئیں تو چیک کیا جا سکتا ہے، ایسے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ ہے کہ آپ حفاظتی پڑھائی پڑھ کے انہیں دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اگر تویز پلائے گئے ہوں تو ان کا علاج؟ سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے پانی پلایا جائے صبح و شام، یہ 11 دن کر لیں، انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے، ساتھ میں رقیہ دم سنیں۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ایک آدمی ان کو اسکول کے کمرے میں بند کر دیتا ہے یا دوسرے دروازے سے نکل کر چھت پر جا کر مدد کے لیے بلاتے ہیں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ کو حفاظتی پڑھائی کی ضرورت ہے، ممکن ہے اسکول وغیرہ سے یا کسی جگہ سے آپ کو کوئی سائے وغیرہ یا شیطانی اثر کا کوئی مسئلہ ہو، تو حفاظتی پڑھائی کریں گے، 1 مہینہ کر لیں، بالکل کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شوہر کا رویہ سخت ہے، مارتے بھی ہیں، تو ان کا دل نرم کرنے کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا کریں زیادہ کثرت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، یہ ذکر زیادہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ نرم کر دیں گے ان کو انشاءاللہ۔ اپنا گھر لینا ہے، اس کے لیے کوئی دعا؟ اللہ کا ذکر زیادہ کیا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ پڑھا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر رستے نکال دیں گے انشاءاللہ۔ تویز کا اثر ختم کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ کیسا تعویذ ہے؟ تعویذ آپ کو ملا ہے یا تعویذ ہوا ہے، اس کا اثر، 2 مختلف رستے ہیں، 2 مختلف سوال ہیں۔ یہ وضاحت نہیں ان کی۔ آفتاب بھائی، آپ کے بیٹے کے حوالے سے جو سوال تھا وہ ہو چکا ہے، سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ کندھے اور سر جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری رہتا ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، تھکاوٹ وغیرہ کافی زیادہ رہتی ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ میڈیکلی پرابلمس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بس آپ کا اسٹومک پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے اس طرح کنڈیشن بنتی ہیں، جس میں گھبراہٹ کا ہونا، سانس کا پھولنا اور سر بھاری، کندھے بھاری، کھچاؤ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کنڈیشنز۔ تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ پڑھائی کرتے رہیں، پڑھائی کریں، حفاظتی پڑھائی، اگر کوئی روحانی مسئلہ ہوگا تو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خواب میں کسی نے حملہ کیا اور زخمی ہوتے ہوئے دیکھنا خود کو؟ اس کو یا خود کو؟ یہ زخمی ہوتے ہوئے دیکھنا لکھا ہے، مجھے یہ وضاحت نہیں ہے کہ خود کو۔ پڑھائی کریں حفاظتی، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھا کریں، اگر کوئی شر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ والد صاحب کافی بیمار رہتے ہیں، اس حوالے سے کچھ دعا بتا دیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کے دم کیا کریں، اللہ بہتری والے معاملات کریں گے انشاءاللہ۔ دین بھائی کا سوال ہے کہ شادی کا مسئلہ ہے، وہ نہیں ہو رہی کچھ،
حال؟ جی ندیم بھائی کا سوال ہے کہ شادی نہیں ہو رہی، شادی میں رکاوٹ ہے۔ استغفر اللہ کثرت سے کریں، سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے انشاءاللہ۔ سسٹر سفیانہ، قاری صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، اور جس گھر سے آپ لوگوں کو نکال رہی ہیں وہ گھر کس کا ہے، تو یہ چیز بتائیں۔ اویس بھائی، آپ کا سوال نظروں سے نہیں گزرا تو آپ دوبارہ رپیٹ کر لیں۔ سسٹر دانیہ، آپ کے دونوں سوال جو ہے وہ ہماری نظروں سے نہیں گزرے۔ بہت سارے بھائیوں کے ابھی 2-3 ہزار کے قریب کمنٹ ہو چکے ہیں، لیکن سوالات نہیں گزرتے نظروں سے، اور عدنان بھائی سے بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں، میرے پاس یہاں پر آتے بھی ہیں تو وہ کہتے جی ہم تو لائیو سیشن میں سوال کر کر کے جو ہے وہ تھک گئے ہیں، تو میں نے کہا عدنان بھائی سے پوچھیں گے کہ وہ کیوں نہیں پڑھتے بھی ان کے سوالات۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جو سوال ہیں وہ پوچھے جائیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے جو مختصر ہوتے ہیں اور جو وضاحت سے لکھے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ لمبا سوال ہوتا ہے پھر اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس ایک سوال کے پیچھے 2-3 بندوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کور کریں۔ ہم بلا تفریق سوالات پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی کسی کو جاننے والے کا سوال آ گیا تو وہ پہلے پڑھنا ہے، یا کسی بہن کا سوال ہے تو وہ پہلے پڑھنا ہے، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، جس کا سوال نظر میں آتا ہے وہ پڑھتے ہیں عدنان بھائی، اور کوشش یہی ہوتی ہے، تو اس لیے باقی مطلب یہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے ادھر بھی اور کال وغیرہ پر بھی، تو اس لیے آپ کا جو ہے وہ بجا ہے اپنی جگہ پر۔ بہرحال ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے اور آپ کے بہت سارے سوالات بھی رہتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ان کے جوابات پروگرامز کی صورت میں بھی آپ کو ملتے رہیں یوٹیوب پر، اور جن بہن بھائیوں کے پرسنلی سوال ہیں وہ ہم نہ تو نام لیتے ہیں، بس مسئلہ بتا دیتے ہیں، سوال کا جواب دے دیتے ہیں، تو اگر کسی کا رہ گیا ہے تو وہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ٹائم مکمل ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو بہن بھائی پریشان ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے، جو جادو کے مسئلے کی وجہ سے، جنات کے مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جادو، جنات اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ بہت ساری آپ سب بہنوں بھائیوں کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے ہر میدان میں کامیاب کرے، آخرت کے امتحانات میں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔